باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یونٹ نمبر 13، The Rock Cycle, Rocks and Weathering۔ سلیبس ہے یونٹ نمبر 4 سے لے کر کے یونٹ نمبر 13 تک الحمدللہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور یہ جو سلیبس تھا آپ کا مڈ ٹرم کا تھا۔ اب کالج جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اوپن ہو رہے ہیں، تو اب کیا حکمت عملی ہوتی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان میں سے پیپر آپ کا لیا جائے، بہرحال وہ آپ کو بتایا جائے گا بعد میں۔ یونٹ نمبر 13 کے پیجز جو ہیں یہ آپ کو گیون ہے۔ ہم نے پیج نمبر 166، 67، 68 کی ٹیسٹ یور سیلف، 172، 73 اور 173 کی ٹیسٹ یور سیلف ہم کر چکے ہیں، 174 اور 175۔ اچھا، 175 کی جو ہے وہ ٹیسٹ یور سیلف ہم نے نہیں کرنی، یہ اس میں نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات کی۔ اور ایکسرسائز ہم آج کر رہے ہیں، یعنی آج 174 اور ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو 175 جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے پیج نمبر 174 کے اوپر یہ ہے میٹامورفک راکس۔ میٹامورفزم مین چینج آف فارمز، یعنی کہ جو راکس ہوتی ہیں ان کی جو فارمز ہیں ان کے اندر جو چینجز ہے ان کے بارے میں یہاں پہ بات ہوگی۔ مینی سیڈیمنٹری اینڈ ایگنیس راک۔ سیڈیمنٹری راکس یہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ سمندر کی تہوں کے اندر جو ہے وہ بنتی ہیں، اور یہ ریت کے ڈھیلے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ مڈ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنکر، پیبلز اور بون، سٹونز، یہ اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایگنیس راکس وہ راکس ہوتی ہیں جن کے اندر جو پھٹتی ہیں، جو بہت ہاٹ ہوتی ہیں، جن میں اندر لاوا نکلتا ہے، یہ ایگنیس راکس ہوتی ہیں۔ have been subjected to different conditions۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ایک جو بن رہی ہیں وہ سمندر کی تہوں میں بن رہی ہیں، پانی کے اندر بن رہی ہیں، پانی کے پریشر سے بن رہی ہیں، اور ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ان کو چاہیے اس کے اندر وہ بن رہی ہیں۔ اور اس کے دوسری جو ہیں وہ ایک ویری ہاٹ ٹمپریچر ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کی میٹلز ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، کیمیکلز، ان کے نتیجے میں وہ بن رہی ہیں۔ تو ان دونوں کا جو فارمیشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ ایک ہائیسٹ ٹمپریچر پر جا کر کے بن رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ لویسٹ ٹمپریچر پہ بن رہی ہیں۔ اینڈ پریشر بھی ان کے ڈفرینٹ ہیں، اینڈ دے ور فارمڈ، یہ اس طریقے سے وہ معرض وجود میں آتی ہیں۔ These processes produce a new group of rocks called metamorphic rocks۔ وہ کہتا ہے کہ اب ان دونوں کا جو کمبینیشن بن جاتا ہے، یا اس طرح کی ایک نیو گروپ جو انٹروڈیوس ہو رہا ہے ان پروسیسز کے اندر سے،
ان راکس کو میٹامورفک راکس کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مورفزم مین جو ہے وہ چینج آف فارمز ہے۔ چینج آف فارم کا مطلب یہی ہے کہ ایک جو ہیں وہ سیڈیمنٹری راکس ہیں اور دوسری اگنیس راکس ہیں، اور ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہیں، دونوں کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ ٹمپریچر بھی ہیں، اور ان کے اندر جو پریشر وغیرہ بلٹ اپ ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، اور جن کی وجوہات سے وہ معرضے وجود میں آتی ہیں، اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ ایک نیا گروپ جو ہے اس کو میٹامورفک راکس ان کو یہ کہلاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم ایگزامپلز کو شامل کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل راک کین بی چینج وین ویری ہاٹ میگما از پشڈ اپ انٹو اٹ۔ وہ کہتا ہے کہ راکس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں عام حالات میں، جیسے راکس ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو چینجز آتی ہیں، ایک دم جو چینجز آتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کا جو میگما ہے وہ اس کے اندر ویری ہاٹ ہو جاتا ہے، جس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کی میٹلز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے سالٹ ہوتے ہیں، ان کو جب یہ آپس میں جوائنٹ اپ ہو جاتے ہیں تو کیمیکلی ان کے اندر ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، جیسے سلفیورک ایسڈ ہے یا اس طرح کے ڈفرینٹ ایسڈز ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ریئیکشن کرتے ہیں۔ تو اسی ریئیکشنز کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشر۔ تو اب اس پریشر کو جب وہ نہیں کیا جا سکتا، اس پریشر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو اوپر کی تہیں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک فٹ بال ہے، اور فٹ بال کے اندر آپ ہوا بھری جا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ جواب دے جائیں گی، آخر وہ پھٹ جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اس کا بھی پریشر جب بڑھتا ہی جائے گا وہ کہ جو زمین کی تہیں ہیں وہ بہت موٹائی میں ہیں، اور وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ 100 کلومیٹر دوری پر اس کا مقام بنا ہے، یعنی کہ 100 اتنی، یعنی کہ اس کی زیادہ ڈیپتھ میں جا کر کے وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ زلزلے بھی جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آتے ہیں، یا وہ پریشر زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اوپر سے وہ پھٹ نہیں سکتی، زیادہ دور ہوتا ہے زمین کی تہہ میں، بہت گہرائی میں یہ ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ زمین جب وہ زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے تو ہلتی ہے، لیکن وہ اوپر اس کی تہہ جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے زیادہ، تو اس میں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ This is called the intrusion، یعنی کہ یہ کیا ہوا، the rocks can be changed when very hot magma is pushed up into it، جب اس میں سے وہ very hot magma جو ہے اس کو اوپر سے push up کرتا ہے، this is called intrusion، اس کو intrusion کہتے ہیں۔ the size of the intrusion is important، اس میں اس کا سائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ small intrusion will not heat up the surrounding rocks، یعنی کہ جو small intrusions ہوں گے وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ساتھ والی راکس جو ہیں ان کو بھی ہیٹ اپ کریں as much as large one، ظاہر ہے جو بڑی جیسے کہ کر سکتی ہیں۔ how the metamorphic rocks، marbles and quartzites are made following an intrusion of magma into bed of the limestone۔ تو ہم نے بیسیکلی میٹامورفک راکس ہی ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ہم نے
ایگزامپل ایک شیئر کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے. یہ میٹامورفک راکس کی بن رہی ہیں. اس کے اندر وہ کیا ہے کہ یہ سینڈ سٹون ہے، یہ کوارٹزائٹ ہے، اور اس کے اندر سے جب وہ ہاٹ میگما نکل رہا ہے، پشز آف فرام ڈیپ آن گراؤنڈ اینڈ بیکس دا راک نیکسٹ ٹو اٹ. تو اسی طریقے سے یہ لائم سٹون میں ہے. دا بیسٹ ماربل، یہ جو لائم سٹون کا ہے، دا بیسٹ ماربل ود دا موسٹ کرسٹل از فاؤنڈ کلوز ٹو دا میگما، یعنی کہ میگما کے قریب جو ہوں گے وہ اس کے زیادہ کرسٹلز ہوں گے. جیسے کبھی آپ نے پارلینو جو ہے وہ خریدا ہو پتھر، پارلینو کرسٹلز، تو اس میں جو صاف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، جو قریب ہوتے ہیں اس کے اوپر داغ ہوتے ہیں جو اس کے. تو یہ بہرحال یہ ہزاروں سال پہلے کی یہ ملینز آف ایئر پہلے کی یہ باتیں ہیں. تو اس کے ساتھ آگے یہ میٹامورفک راکس کا اتنا ہی تھا. اس کے بعد ایکسرسائز آ گئی ہے. تو اس میں ہم سائز کی بات کر رہے تھے. دا سائز آف دا انٹیریئر از امپورٹنٹ. اسمال انٹروڈکشن ول ناٹ ہیٹ اپ دا سراؤنڈنگ راک ایز مچ ایز لارج ون. تو اس کے بعد اب ہم آگے ایکسرسائز کے اوپر، کہ ملٹیپل چوائس کویشچنز ہیں. پہلا اس کے اندر میں کیا ہے کہ وچ آف دیز از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف ویدرنگ. تو اس میں جو فرسٹ ہے دا بریکنگ آف راکس آن دا ارتھ سرفیس، یہ اس کا آنسر ہے پہلا. سیکنڈ کویشچن ہے وچ آف دیز از ناٹ اے فارم آف ویدرنگ. بروئنگ اینیملس، یہ نہیں ہے اس کی ویدرنگ میں. تیسرا ہے رین واٹر از اے ویک فارم آف وچ ایسڈ. تو یہ کاربونک ایسڈ جو ہے اس کی یہ ایک فارم ہے. یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یہ جو گھر میں بیٹریز ہوتی ہیں یا گاڑیوں میں بیٹریاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اس پانی کو ڈالا جاتا ہے. تو کویسچن نمبر 4 ہے وچ آف دیز اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا ٹرانسپورٹ آف ویدرڈ مٹیریلز ان ریورز از کریکٹ. تو اس کا بھی جو آنسر ہے وہ بی ہے. اسمال پارٹیکلز ٹریول فردر ان اے ریور دین دا لارج ون. ظاہر ہے جو چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو سینڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں یا اسمال پیبلز ہوتی ہیں، وہ زیادہ ٹریول کر سکتی ہیں، اور جو ہیوج قسم کے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں یا جن کا سائز جو ہے وہ لارج ہوتا ہے تو وہ ٹریول نہیں کر پاتے، مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. وین اے ریور، اب یہ کویسچن نمبر 5 ہے وین اے ریور سلوز ڈاؤن، جب کوئی ریور سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہیوی پارٹیکلز اور ڈپازیٹیڈ فرسٹ. تو اس میں سے جو یہ والا جو ہیوی پارٹیکلز ہیں ان کو ڈپازٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس کا آنسر ہے اس کا سی. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے ٹرو اور فالس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پلانٹ روٹ کین کاز راکس ٹو شیٹر جسٹ لائک آئس ڈس. تو یہ اس کا جو ہے وہ ٹرو ہے، یعنی کہ پلانٹ روٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. سیکنڈ میں یہ ہے
ہاں جی دا سیکنڈ میں ہے stalactites are formed by water dripping into them from the roof of the limestone cave. تو اس کا بھی جو ہے وہ فالس ہے، پہلا جو ہے ٹرو ہے، دوسرا فالس ہے، یہ بات غلط ہے۔ تھرڈ ہے sediment is the name given to all material transported by the river. تو یہ جو ہے یہ بات ایسی ہے کیونکہ یہ سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں، یہ ریور کے اندر ہی بنتی ہیں، تو یہ بات بھی درست ہے۔ Sorting of material carried by a river happen when a river change speed. تو ظاہر ہے جب اس کی سپیڈ چینج ہوتی ہے تو اس کا پریشر چینج ہوتا ہے، جو واٹر کا جو پریشر ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو اس میں چینجز تو آتی ہیں، تو یہ بات بھی درست ہے۔ Conglomerates is the sedimentary rocks made from the pebbles cemented together. تو یہ بھی ٹرو ہے کیونکہ یہ جو کنگلومیریٹس جو راکس ہیں یہ آپ نے پیج نمبر 173 کے اوپر بھی پڑھی تھی کہ یہ کنگلومیریٹس is made from the pebbles cemented together with calcium carbonate. تو یہ راکس جو ہیں وہ ان میں سے مضبوط ہوتی ہیں، جو سمندر کی تہہ میں جو راکس ہوتی ہیں، تو یہ نہیں کہ یوں سمجھیں کہ اس میں سیکنڈ فالس ہے اور باقی سارے ٹرو ہے۔ تو یہ اب ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی ہے۔ آج کے جو کام ہے اس میں آپ نے لکھنا یہ ہے کہ سیڈیمنٹری راکس کے بارے میں لکھنا ہے کہ واٹ از میٹامورفک راک، اس کے اندر آپ نے پہلے اس کا مطلب لکھیں گے، مینز کیا ہے، تو میٹامورفزم مین چینج آف فارم، یہ اس کا کویسچن نمبر 1 کا یہ آنسر ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے واٹ آر دا میٹامورفک راک، تو وہ مینی سیڈیمنٹری سے لے کے میٹامورفک تک اس کا آنسر ہوگا، اور اس کے بعد ایگزامپل آپ لکھیں گے، اور ایگزامپل جو ہے وہ انٹروین تک آپ نے لکھنی ہے۔ تو بس یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، اب اللہ خیر رکھے، انشاءاللہ اب کلاسز میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی کاپیز کو کمپلیٹ کریں، اور ہم نے بہت کام کیا ہے الحمدللہ، امید ہے آپ نے بھی کیا ہوگا، تو اپنی کاپیز کو جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔